بریک فاسٹ، ٹرمپ کے لیے دعائیہ ناشتہ، یہ شرن جو ہے ایسے ناشتے کے اندر شرکت حرام ہے۔ شام ظہیر 13 سال سے وہ میری ذاتیات پر برستے ہیں، سمجھے، میں اس کو چت کروا دیتا ہوں، جیل کروا دیتا ہوں، حشام پر FIR کروا دیتا ہوں۔ یہ دشمنوں کے ہاتھوں، کفار کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، اور اگر شر ہے تو اللہ اس کو اس کے شر کے اندر ہی لپیٹ دے، اور اللہ اس کے شر سے ہمیں کافی ہو جائے کہ آپ نے حشام ظہیر کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا اچھا جی، انہوں نے آپ کے بارے میں یہ ہمارے آفیسران کو تاثر دیا ہے کہ یہ بندہ ملک و قوم کے لیے خطرہ ہے۔ حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ سوال ہے کہ یہ جو پریئر بریک فاسٹ ہے یہ کیا ہے؟ امریکہ کے اندر عیسائی جو ہیں وہ اپنے مذہب کی پروموشن کے لیے، اپنے مذہب کو فروغ دینے کے لیے ایک دعائیہ ناشتہ رکھتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے عیسائیت کو فروغ دینا، اور اس میں وہ حضرت عیسیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں دنیا بھر سے لوگوں کو مہمان بلاتے ہیں، ٹرمپ کو بھی اس میں بلاتے ہیں، صدر ہے جو امریکہ کا اس کو بھی بلاتے ہیں، اور امریکہ سپر پاور کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ٹرمپ کی امریکی صدر کی صدارت باقی رہے، غلبہ باقی رہے، اور اس کے دشمن نیست و نابود ہوں یعنی مسلمان۔ تو یہ ہے پریئر بریک فاسٹ، ٹرمپ کے لیے دعائیہ ناشتہ۔ یہ شرن جو ہے ایسے ناشتے کے اندر شرکت حرام ہے، اور شرکت کرنے والا کوئی بھی ہو، یہ ہے اصل حقیقت پریئر بریک فاسٹ کی۔ کیا کسی عالم کا اس میں جانا لازم ہے؟ اور اگر جاتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں تو اسلام کے لیے گیا۔ دیکھیں جی، مسلمان جو بھی قوت ان کو قتل کرے اور ان کے ساتھ جنگ کرے، غزاویوں کو قتل کرنے والے امریکہ اور اسرائیل، یہ حربی کفار ہیں، ہر کفار سے جنگ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنے والے جو کفار ہیں وہ حالت حرب میں ہیں، جو حالت حرب میں ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کا جو ناشتہ ہے اس میں شرکت حرام ہے، اس کو سمجھیں۔ ٹرمپ نے کیا کہا ہے کہ اسرائیل غزاویوں کے ساتھ جو کر رہے ٹھیک کر رہے، اور ہم اور بھی ماریں گے، ہمارے معاہدوں کو، ابراہیمی معاہدے کو مانو نہیں تو ہم پھر اور ماریں گے، اور جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو ایسے بندے کے لیے دعا کرنا یا اس کے ناشتے میں جانا اسلام کی تعلیمات کے منافی، جنگی تعلیمات کے منافی، معاشرتی تعلیمات کے منافی ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جی فتویٰ ہے آپ کے خلاف، اس میں علماء کرام کے دستخط بھی ہیں۔ یار ایک بات یاد رکھیں، علماء کرام جو فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ ہوتا ہے عالم کا فہم، عالم کے فہم سے اگر کوئی شخص اختلاف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے دین اسلام سے اختلاف کر لیا ہے یا اہل سنت اور اہل حدیث سے اختلاف کر لیا ہے۔ عالم کا فہم استدلال ہوتا ہے، عالم کے فہم کا انکار یا اس کے خلاف رائے رکھنا سے کوئی بندہ دین اسلام سے یا اہل سنت اہل حدیث سے خارج نہیں ہوتا۔ بات کی سمجھ آئیے؟ اہل تشیع جو ہیں ان کے اندر غالی بھی ہیں، رافضی بھی ہیں۔ غالیوں اور رافضیوں کا حکم اور ہے، کتنی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ جو انبیاء کی توہین کرنے والے ہیں، صحابہ کی تکفیر کرنے والے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے رافضی غالی وہ کفار ہیں۔
لیکن یہ حکم ہر شیعہ کا نہیں ہے، نہ ہر اثنا عشریہ کا ہے، غلاة کا روافضہ کا حکم اور ہے، اور جو عام شیعہ ہیں ان کا حکم اور ہے۔ تو ہمارے یہ بھائی خلط ملط کر دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ تقویٰ کیا ہے کہ آپ ہر چیز کو اس کے اصل جگہ پر رکھ کر حکم لگائیں۔ ہمارا انہی بھائیوں سے اسی قدر اختلاف ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مطلب جب فتویٰ آ گیا، ٹھیک ہے، پھر آپ کا کسی عالم کے ساتھ اختلاف ہو گیا، حالانکہ اس کے وہاں دستخط موجود بھی نہیں ہے، جی تو پھر کئی عالموں نے اپنا دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر اور فضل ہے کہ آپ جتنے احباب مستقل میری نشست کو سنتے ہیں، میرے قریب ہیں، تواصل اور رابطے میں ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی عالم کی ذاتیات پر حملہ نہیں کیا۔ مثال علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حشام ظہیر۔ 13 سال سے وہ میری ذاتیات پر برستے ہیں، حافظ نہیں، عالم نہیں، کچھ بھی نہیں، جی واقعتاً میں کچھ بھی نہیں۔ پھر سنی نہیں، رافضی ہے، اہل حدیث بھی نہیں، اچھا جی نہیں۔ پھر جی مسلمان نہیں، اچھا جی، یعنی ان کی ابتدا کے اندر ہی انتہا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، منگل والے دن گجرانوالا تھانہ سول لائن کی پولیس میرے گھر آ گئی، ایس ایچ او خود عدنان اجاز، چلو جی تھانے۔ میں نے کہا چلے، میرے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے ہیں، کوئی انہوں نے تذلیل تو ہی نہیں کی۔ تھانے میں گئے، اب تھانے میں جا کر مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے حشام ظہیر کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا اچھا جی، انہوں نے آپ کے بارے میں یہ ہمارے افسران کو تاثر دیا ہے کہ یہ بندہ ملک و قوم کے لیے خطرہ ہے۔ یقین جانیے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل کر رہا ہوں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم واکفنیہم بما شئت وکیف شئت واصرف عنی کیدہم۔ ذاتیات پر میں بڑی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا سینہ دیا ہی نہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ ایس ایچ او صاحب آپ مجھے جانتے نہیں، آپ نئے نئے ہمارے تھانے میں آئے ہیں، میرے بارے میں ذرا معلومات لے لیں کہ میں کون ہوں۔ اچھا اس بندے نے جب میرے بارے میں معلومات لی نا، وہ پریشان ہو گیا اور اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی، وہی میں کیڑے بندے نو لیند ہے۔ مجھے کہنے لگا آپ جائیں۔ میں نے کہا میں نے اب ایسے نہیں جانا، آپ جائیں۔ میں نے کہا میں نے ایسے نہیں جانا، میں نے جو قانون اور آئین کی وائلیشن کی ہے مجھے وہ بتائیں۔ ہم ان لوگوں کو تکفیر سے روکتے ہیں، ہم ان لوگوں کو دشمن کا اعلی کار بننے سے روکتے ہیں، ہم ان لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اب وہ تکفیر کر رہا ہے، اس کے ادارے کا امریکیوں نے دورہ کیا ہے حشام کے ادارے کا، اور 13 سالوں سے مسلسل وہ میرے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے، اور میں 13 سال سے اس کو اگنور کر رہا ہوں۔ مجھے دوستوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت سے، طاقت سے، وسائل سے نوازا ہے، ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اللہ منتقم ہے، وہ بہتر انتقام لے گا، ہم نے اللہ کو اپنا وکیل کیا ہے۔ میں یہ کلپ اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، میری نسل اور اولاد کو بھی پتا ہو، میرے بہن بھائیوں کو بھی پتا ہو، میرے دوستوں احباب کو بھی پتا ہو کہ ہم اپنے کبھی کسی مخالف اور دشمن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے افراط و تفرید کا شکار نہیں ہے۔ اللہ کے حکموں اور نبی کے طریقوں پر انشاءاللہ، اور آنے والے وقت میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو اصلاح دے، خیر دے۔ یہ دشمنوں کے ہاتھوں، کفار کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، اور اگر شر ہے تو اللہ اس کو اس کے شر کے اندر ہی لپیٹ دے،
اور اللہ اس کے شر سے ہمیں کافی ہو جائے۔ اللہ کی قسم ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا اس کے رسول کا نمائندہ ہوں۔ بعض لوگ جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے نا، آج وہ اس مسجد کے اندر جمعہ پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ جو مجھے سزا دینا چاہتے تھے، اللہ کی قسم ہے تھانے کے اندر لوگوں نے میرے ہاتھوں کو، میرے گھٹنوں کو چوما۔ یار اسی ایک درویش بندے نو، لہندہ فقیر بندے نو، اسی تو نال زیادتی بھی کوئی نہیں کیتی، پھر بھی سانو معاف کر دیا جی۔ یہ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں چاہتا، اگرچہ میں حق رکھتا ہوں کہ بھائی مجھے تھانے میں حبس بیجا میں رکھا، قانون مجھے بھی سمجھ ہے۔ میں جو بڑے قوت والے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمر صدیق ساری زندگی نہ کسی سرمایہ دار کے دروازے پر گیا ہے اور نہ میں کبھی کسی بادشاہ کے دروازے پر گیا ہوں۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا، اللہ جانتا ہے سچ و انتہائی پریشان ہو گیا، فلاں ڈی آئی جی کا فون آ رہا ہے، فلاں جرنیل کرنیل کا آ رہا ہے، یہاں پہ ہر طرح کے لوگ اللہ نے میرے قدموں میں بٹھائے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بٹھائے ہیں، تو اللہ پھر غیب سے مدد کرتا ہے۔ تو میں حشام ظہیر کو نصیحت کرتا ہوں، دین کا کام کریں۔ آپ مجھے زیر نہیں کر سکے، زیر میں نے اس دن ہونا ہے جب میں نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دینا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکموں پر نہ ہو، نبی کے طریقوں پر نہ ہو، پھر وہ زیر ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے حکموں اور نبی کے طریقوں پر ہو تو کوئی اس کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ میں اتنی ہی بات اس پر کہنا چاہتا ہوں، مزید بات نہیں کہنا چاہتا۔ ہاں ہاں جی۔ کن یار حشام کو میں نے ہرا کر کیا لینا ہے، ذرا بات سمجھے۔ میں اس کو چت کروا دیتا ہوں، جیل کروا دیتا ہوں، حشام پر FIR کروا دیتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ دشمنی ہو تو تسکین ملتا ہے، ان کو مل رہا ہے۔ اچھا آپ نے کیا ان کے پروپیگنڈے پہ مجھے مسلمان سمجھنا چھوڑ دیا ہے؟ بتائیں، کیا اہل سنت مجھے آپ نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ مجھے اہل حدیث نہیں سمجھتے؟ تو ان کا سارا پروپیگنڈا زائل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آنے والے دن میں مجھے برکت اور ترقی دی ہے اور لوگوں کو دین میں میرے ساتھ جوڑا ہے۔ جو پیج آپ چلا رہے ہیں، آپ حافظ عمر صدیق، کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں؟ تقریباً اب تک کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ 8 کروڑ لوگوں نے۔ تو انسان کی دعوت و تبلیغ مخالفت سے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں رکھا، اور میری دعا ہے اللہ مجھے حشام جیسا نہ بنانا۔ آج ولدیت کے علاوہ کہ وہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے پلے ہے؟ میرے باپ کو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا، میرے ددیال اور ننیال میں کوئی بھی مولوی نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دین کا پہلا خادم ہوں، اور فقیری میں جو مزہ ہے وہ یہ پرچے، یہ تھانے، یہ کچہریاں۔ اب دیکھیں، میں اللہ کی مدد ہمیشہ، یہ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مجھے نظر آتی ہے۔ انہوں نے ذاتی تعلقات استعمال کیے جی، CPO اور SHO، اللہ تعالیٰ نے وہاں مجھے بڑے تعلقات کی لپیٹ کے اندر لے لیا۔ وما توفیقی الا باللہ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یار پیج کو ہیک کرنے کی 18 دفعہ کوشش کی ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ہر کوشش کر دیکھیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ